بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھو تو آپ کو رب یاد آ جائے۔ جو 6 سال سے نہایا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اس نے 6 سال ہو گئے غسل نہیں کیا، یہ ایک بڑی پہنچی سرکار ہو گئی، غسل خانے تک تو پہنچا نہیں گیا اور کہاں پہنچنا ہے اس نے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے پاکیزہ انسان ہوتا ہے، پاکیزہ سوچ کا مالک ہوتا ہے، پاکیزہ لباس پہننے والا ہوتا ہے، پاکیزہ رہنے والا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، توحید کا علم بردار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سینے پہ لگائے ماتھے کا جھومر بنائے پھرتا ہے۔ اس کے اندر اپنی میں نہیں ہوتی کہ میں کچھ ہے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھا جائے، جن کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ نیک لوگوں کی مجلس کا فائدہ ہے۔ انسان جب ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ امام ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، میرے دوستوں میں سے ایک دوست ایسا ہے، صاحب علم دوست ہے ان کے، میں اس سے مل کے آتا ہوں تو 1 مہینہ مجھے نیکی کرنے کی رغبت رہتی ہے، یعنی اس کی مجلس میں بیٹھنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک میرا نیکی زیادہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ امام موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض بھائیوں میں سے کسی بھائی کو، فلاں بھائی کو جب مل کے آتا ہوں تو کئی مہینے میں عقل مند ہو جاتا ہوں، یعنی کئی مہینے مجھے دانائی کی باتیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ مجھے بڑا فائدہ دیتی ہیں، میں دانا ہو جاتا ہوں ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اہل علم کے پاس بیٹھنا، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کا ہم مجلسی بننا، جہاں پہ انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب ہے وہاں انسان کی دینی تعلیم کا بھی سبب ہے، نیکی کی رغبت کا بھی سبب ہے۔ انسان ان کے پاس بیٹھ کے اعلی اخلاق سیکھتا ہے اور انسان کو رب یاد آتا ہے، نیک عمل کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آخری فائدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات کو مکمل کرتے ہیں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، کہ انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے نا تو اس کو مفت میں اس کی غیر موجودگی میں دعائیں ملتی ہیں، اس کی موجودگی میں بھی ملتی ہیں اور غیر موجودگی میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ والے بے لوث جس کے ساتھ بھی تعلق ہو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کبھی راتوں کو اٹھ کے بھی دعا کرتے ہیں، کبھی خاص موقعوں پہ بھی دعا کرتے ہیں، اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، کسی محسن کی وفات کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، مرنے کے بعد کوئی یاد آئے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں۔ یہ ان فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہیں سوچ سمجھ کے دوست بنانا چاہیے کہ تم دوست کسے بنا رہے ہو، کیونکہ آپ کے دوست کو دیکھ کے آپ کے دین کا، آپ کی دنیا کا، آپ کے رہن سہن کا، آپ کی اخلاقی قدر کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر دوست اس طرح کا ہے تو یہ کس طرح کا بندہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں دوستی نیک لوگوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، ان کی گاہے بگاہے زیارت کرنی چاہیے، ان سے میل ملاقات رکھنی چاہیے، ان سے دین کی تعلیم لینی چاہیے، اور نیکی میں رغبت کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو بھی انسان کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک ہم مجلسی بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک ہم مجلسی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھا دوست بنائے، اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ دوستیاں نصیب فرمائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر خواہی کا باعث ہو، آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر خواہی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔